الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں،
قابل سر احترام امام و مہمان، تیئیس ذوالقعدہ 1435 ہجری، 19 ستمبر سن 2014 جمعۃ المبارک، آج دے اس مختصر وقت کے اندر تاریخ ہند، تاریخ اسلام کا ایک حصہ، ایک گوشہ، ایک کونا تاریخ خدمت کے اندر پیش کرنا ارادہ ہے۔ دنیا کے اندر یزید دے زمانے تو دور تو خلافت اسلامیہ کو کرش کیتا گیا ہے۔ مختلف زمانے دے اندر گروپ اٹھتے رہے، کوشاں کرتے رہے، لیکن خلافت اسلامیہ کا قیام نہیں ہو سکیا۔ اور جدوں بھی ایسی کوشش کی گئی، اپنے نے بھی بیگانے نے بھی مل کے رستہ روکنے کی کوشش کی۔ انڈیا کے اندر، ہند کے اندر اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ایک کوئی ملک اور ایک کوئی علاقہ شمار ہوتا سی۔ آج تو تقریباً پونے 2 صدیاں پہلے اور پاکستان بنن تو تقریباً 1 صدی پہلے اس علاقے تے جس طرح ہون امریکہ جگہ جگہ علاقیاں تے قبضہ کر کے اپنے ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے، اس زمانے دے اندر ایجنٹ مقرر کرن دا تکلف نہیں سی کیتا جاتا، ڈائریکٹ ہی اپنی حکومت قائم کر دیتے سی۔ انگریز نے ہند تے قبضہ کیتا اور قبضہ کر کے ایتھے اپنا وائسرائے مقرر کر دیتا۔ پورے ملک دا ڈائریکٹ کنٹرول انگریز کے قبضے میں ہوتا۔ مسلمانوں کو ڈراؤن واسطے، دھمکاؤن واسطے پھانسیاں، گولیاں، شہادتاں دا بازار گرم کر دیتا۔ حقیقت ہے کہ اگر انسان اس زمانے کی تاریخ میں پڑھے تو پڑھدیاں ہویا انسان کسی ٹائم بے بس ہو جاتا ہے، انسان دا دل برداشت نہیں کرتا۔ تاریخ آزادی ہند کے اندر لکھے
بے ایک مسلمان نو ہاتھ بن دیتے، وہ دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں، وہ دیاں اکھاں کٹ دیتیاں، وہ دے جسم دے ہوتے اس زمانے تانبے دے پیسے ہوتے سن، سکے چلتے سی، انہاں نو اگ چ گرم کر کے وہ جسم دے ہوتے رکھ دیتا، وہ تڑپ رہے ہیں تے انگریز فوجی دیکھ کے ہس رہے، وہ چیخن مار رہے، وہ ہس رہے تے اوتھے جڑا انگریز فوج دا ذمہ دار سی، انہیں اپنی گھردی نو کہا آ تینوں مسلمانوں دا تماشا دکھاؤں۔ انہیں جس وقت دیکھا تو اس عورت تو برداشت نہیں ہو سکتا، اس فرنگی عورت تو برداشت نہ ہوا، وہ کہندی ہے کہ میرے کو برداشت تو باہر ہو گیا، میں خود بندوق پکڑی فیر کر کے انہوں ختم کر دوں تاکہ انہوں اذیت تو نجات ملے۔ بہت عجیب و غریب جو دماغ دکھ آتا سی وہ دیتا جاتا سی۔ انہاں دنوں دے اندر سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بریلوی نہیں جڑے تسی آ مسجداں تے لکھیا ویکھدے ہو، فرقے دا نام ہے بریلوی فرقہ، یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انہاں تو بعد دے وچ وجود چاہے۔ وہ بریلوی کہلاندے سن کیونکہ انڈیا دے اندر دو علاقیاں دا نام بریلی، رائے بریلی، الٹا بانس بریلی، دو علاقیاں دا نام ہے۔ سید احمد رحمت اللہ علیہ اے رائے بریلی دے رہن والے سن، رائے بریلی چ پیدا ہوئے، انہاں دی خوش بختی خوش قسمتی کہ انہاں نو شاگردی دی سعادت نصیب ہوئی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جڑے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے سن، اور اس بر صغیر چ جنہ شخصیات دے ذریعے دین پھیلے انہاں دے اندر سب تو بڑا نام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہے، بہت کم کیتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے دے شخص ہیں، بڑا علم و عمل اللہ نے انہوں نے نصیب فرمایا ہے، علمی اور عملی شخصیت۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت سب تو پہلا فتویٰ بر صغیر دے اندر انگریز دے خلاف جڑا جاری ہویا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی قلم تو جاری ہویا، چونکہ اے خود صاحب درد سی، انہاں نے بغیر کسی خوف و خطر تو فتویٰ جاری کیتا، لیکن مسلمانہ سکت نہیں سی، ہمت نہیں سی، مسلمانوں اینا لتاڑ دیتا گیا سی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سی سکتا کہ انگریز کے خلاف سر اٹھایا جا سکتا ہے۔ سوچتے رہے مسلمان کی کیتا جا سکتا ہے، کی کرنا چاہیے۔ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جس ہستی دے شاگرد سی، انہاں دی تربیت دا نتیجہ کہ انہاں نے ایک سوچ سوچی کہ انگریز نہ ڈائریکٹ نہ ٹکراؤ، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹکراؤں کی سارے کو ہمت بھی نہیں، کوئی سارے کو ایسی پیچھے پشت پناہی بھی نہیں، پہلا کوئی چھوٹے چھوٹے مار کے تلاش کیتے جان، انہاں چ مسلمانوں
طاقت مہیا کی جائے، سرپرستی مہیا کی جائے، اور انگریز دی یہ سازش ہے، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ سب تو وڈی چال ہوندی ہے مسلمانوں چ فٹ پیدا کرنا۔ جدوں تک یہ بدبخت برے صغیر چ نہیں سی آیا انگریز، اس علاقے چ لڑائی بہت برائے نام سی۔ ہندو مسلمان نہیں سی لڑتے، مسلمان سکھ نہیں سی لڑتے، کتے اکا دکا واقعہ۔ انگریز آیا، مسلمانوں دیا تے ہندوؤں دیا لڑائیاں شروع ہو گئی، مسلمانوں دیا تے سکھاں دیا لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اے دا سب تو بڑا حرب ہے۔ عراق دے اندر شیعہ سنی فساد، اے امریکہ دے منحوس قدم دا نتیجہ ہے۔ دنیا دے اندر شیعہ سنی ہوئے یا کسی نام تے مسلمانوں چ آپس دے وچ جتھے فساد ہے، او دے پیچھے امریکی پیسہ کار فرما ہے۔ پہلا لڑاؤندا ہے، پھر ایک فریق نو دبوچدا ہے، ایک نو ختم کر کے پھر دوسرے نو ختم کردا ہے۔ اے دی اول تو آخر نتیجہ ہے سازش اور مکر و فریب دا۔ سکھاں نو ابھاریا کہ تسی مسلمانوں یہ کی ہے، جتھے زیادتی کرن مسلمانوں نو کنٹرول کر لو۔ چنانچہ مسلمانوں چھیڑ چھاڑ کرنے واسطے سکھاں نو تیار کر دیتا، سکھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، مسلمان بیچارے ایک پاسے انگریز تو ڈر، کافر حکومت ہے، دوسرے پاسے بھی یہ سکھ، یہ سرپرست انہاں دا انگریز ہے، انہیں حمایت انہاں دی کرنی ہے، ساڈا تو بننا کچھ نہیں۔ ہر جگہ تے پستے رہے۔ تے پھر مالک دا ایک اپنا نظام ہے، جدوں گرمی امتحانوں پہنچ دیے تو پھر ٹھنڈیاں ہواواں تے ریلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس زمانے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑا کر دیا۔ سید صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد، عالم با عمل، تصوف دی لین دے اندر بھی بڑے صاحب کردار، اور اس درجے دے اندر اللہ نے انہوں نیکی اور تقوی نصیب کیتا سی کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تے سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں آپس دے اندر کلاس فیلو ساتھی سمجھو، کہنے لگے یار پیر پھڑیے، کیڑا کیڑا مشہور ہے، فلانا 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 مشہور ہے۔ تے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسی جاؤ سید احمد صاحب نو جا کے دیکھو یہ کداں دا بندہ ہے، لالچی ہے، دین والا ہے، دنیا والا ہے، تقوی والا ہے، کس طرح دی یہ کیفیت ہے۔ اگر اچھا ہوئے تو پھر مینوں بھی دس دینا، میں بھی آ کے انہوں دا بیعت ہو جانا، تے جے ایویں فراڈ جہا ہوئے پھر تسی بھی واپس آ جانا۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر اپنا مدعا پیش کیتا، حضرت میں تہاڈی خدمت حاضر ہویا، میں تہاڈے کول چند دن گزارنا چاہنا، تہاڈا معاملہ سسٹم سمجھنا چاہنا۔ فرمایا ٹھہر جا، پڑھیا کی کچھ ہے؟ میں جی فلانی چیز پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، فلاں۔
تے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے فقہ تے برے صغیر دے اندر ایک پہلی شخصیت ہے جنہیں فقہ دے چھوٹے چھوٹے مسائل تے بھی کتاباں لکھ دی. ہر شعبے تو سی کتاباں پڑھو گے تو اس شعبے دے اتنے مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب موجود ہے، رسالہ موجود. بڑے پائدے آدمی. تے جدو انہوں نے کہا جی میں تہاڈا سسٹم دیکھن واسطے آیا تے پیر ہل گیا، کیونکہ بندہ بہت پارا سی. جڑا مرید ہون واسطے آیا وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں سی، بہت وزنی شخصیت علمی. تے پیر صاحب کہنے لگے عبدالحی کوئی بات میری خلاف سنت دیکھنا تو مجھے بتا دینا. یعنی اتنا اندروں ہلے کہ اگر کوئی میری بات خلاف سنت دیکھنا تو مجھے بتا دینا تاکہ میں اس معاملے کو ٹھیک کروں. تو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا جواب سننا ہے، نہیں سمجھن والا ہے، پوری زندگی روشنی دین والا. تو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس دن میں خلاف سنت بات دیکھوں گا عبدالحی یہاں لینے کیا آیا ہے، عبدالحی چلے جائے گا. میں یہاں رہ کر کرنا کیا ہے؟ میں سنت ہی کا تو سبق لینے آیا ہوں یہاں، تو عبدالحی رہے گا کیسے یہاں؟ عبدالحی نہیں رہے گا. تو پھر ایک وقت آیا مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی خط لکھیا کہ آ جاؤ ٹھیک ہے کام، سنت دے موافق کا سارا سسٹم، نور اور روشنی موجود ہے، آ جاؤ. یہ بھی چلے گئے، بیعت ہو گئے. تو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ ایک دن کہنے لگے کہ حضرت جی 2 رکعتیں ایسی پڑھا دو جیسی صحابہ پڑھتے تھے. مطالبہ دیکھو، 2 رکعتیں ایسی پڑھا دو جیسی صحابہ کرام پڑھتے تھے. حضرت نے سنیا، چپ کر گئے. آئی گئی گل کرتی، ایدا ماحول بن گیا بھی جویں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دیتی گل دے اوپر، لیکن گل دل چ بٹھا لی سی. کیونکہ اگر یہ کہہ دیتا جائے بھی کسی دن کران گے تو وہ پھر جڑا موقع نا جدوں لیک آؤٹ ہو جائے تو پھر کام خراب ہو جائے، وہ پھر امتحان نہیں رہندا. کیونکہ پھر وہ بندہ امتحان کا جواب پہلے ہی سوچ لینا ہے. حضرت چپ کر کے سن لی گل، وقت گزر گیا، انہاں دے ذہن تو ارے پرے ہو گئی، انہاں دے ذہن چ بیٹھی ہوئی سی. تہجد دا وقت ہے، رات دا ٹائم ہے. عبدالحی کیا کرنے لگے جی؟ تہجد کے لیے وضو کرنے لگا. اچھا پھر خیال سے وضو کرنا، اللہ کو سامنے رکھ کر وضو کرو. ہوں انہوں نے جدوں وضو شروع کیتا، وضو کردیاں کردیاں خیال آیا شروع چ پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. پھر شروع کر لیا بسم اللہ شروع کیا. تھوڑا جا چر وضو کیتا، تھوڑا درمیان جو پہنچے پھر خیال آ رہا ہے داڑھی دا خلال پتہ نہیں کر لیا سی کہ نہیں کیتا، سنت رہ گئی. پھر مٹو شروع کر لیا. پھر خیال آیا کہ فلانی سنت پتہ نہیں کر لی ہے کہ رہ گئی ہے، پھر مٹو شروع کر لیا. جب 10-15 منٹ گزرے، عبدالحی کیا کر رہے ہو؟ حضرت وضو کر رہا ہوں. تو ابھی وضو ہوا نہیں جی، آپ نے کہا تھا اللہ کو سامنے رکھ کر کرنا، لیکن اب وہ پورا ہی نہیں ہو رہا. فرمایا اچھا چلو جیسا کیسا ہے نا کر کے آ گئے. کر کے آ گئے. اب نماز پڑھنی ہے؟ ہاں جی. اچھا اللہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنی ہے. بس یوں سمجھنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ میرے اللہ میرے سامنے موجود ہے، ایسے نماز پڑھنی ہے. بھائی ٹھیک. ہوں جس ویلے نماز بننی
دل چاہیا کہ فلانی چیز پتہ نہیں کیتی ہے کہ نہیں کیتی، پھر شروع اللہ، فلانی چیز کیتی ہے کہ نہیں کیتی، اللہ اکبر، وسوسے شروع ہو رہے ہیں۔ جدو کچھ دیر گزری، پڑھ لی نماز، حضرت ابھی تو شروع کر رہا ہوں، فرمایا ایک رکعت پڑھی نہیں جاتی، دو کیسے پڑھو؟ ایک رکعت تو پڑھی نہیں جاتی، دو کیسے پوری کرو؟ ہوں وہ یاد کرایا بھی کیا سی نا میں صحابہ ورگی نماز پڑھاؤ، وہ کہتے ہلے تو اتنے والی نہیں پڑھی جاتی، صحابہ والی کتنا پڑھو نہیں، ہلے تو اتنے والی نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ پھر اس مقام تے تے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مرید نے دہلی چو گزر رہے ہیں، ایک عورت رستے چ کھڑی دروازے چ، علاقے دی مشہور و معروف بد کردار عورت ہے۔ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، جاندے ہیں اچانک نظر پئی، اپنی نظر ہٹا لی اپنے رستے تھے، او عورت اسی طرح پیچھے نکل کے حضرت مجھے توبہ کروا دو۔ مالک دے اپنے نظام نے کوئی قتل کرنے واسطے پیغمبر نو گھروں ٹریا ہوئے تے انہوں پیغمبر دا ہی غلام بنا چھڑے، کوئی راہ چ کنجری کھڑی ہوئے تے اللہ دا نیک بندہ جا رہا ہوئے تے انہوں توبہ دا ذریعہ بنا چھڑے، او دیاں مرضیاں جنہوں مرضی ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ یا رب نگاہ ناز کا لائسنس کیوں نہیں، یہ بھی تو وار کرتی ہے تلوار کی طرح۔ علامہ اقبال صاحب نے تو بہت عجیب گل کی ہے، ساری سمجھ تو اچھی گل ہے وہ کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیونکہ قرآن کہنا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہوں علامہ صاحب نے کس موج کہیے، کس انداز کہیے، ساری سمجھ تو بالا چیز ہے، سمجھ نہیں آئی۔ شاہ صاحب فرمایا اچھا غسل کرو، کپڑے تبدیل کرو، کپڑے تبدیل کر کے غسل کر کے دہلی جامعہ مسجد میں پہنچو، میں بھی وہاں آتا ہوں۔ تو جتھوں جتھوں دی گزرتے گئے نوجوانوں کہندے گئے کہ چلو مسجد میں پہنچو، مسجد میں پہنچو، مسجد چلے گئے، عورت آ گئی، انہوں توبہ دے الفاظ کہلوائے، توبہ دے الفاظ کہلوان تو بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نکاح کے لیے کون تیار ہے؟ کوئی نہ بولے، کیونکہ سارے نے پتہ سی بھی فلانی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ نکاح کے لیے کون تیار ہے؟ کوئی نہ بولے۔ تیسری باری فرمایا میں بوڑھا ہوں، نکاح کے قابل نہیں، ورنہ میں خود کرتا ہوں، میں نکاح کے قابل نہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اس لیے میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اگر آج تم نے کسی نے اس کا جواب نہ دیا اور یہ عورت پھر گناہ پر چلی گئی، اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی جو تم بیٹھے ہو۔ قیامت کے دن تم نے جواب دینا ہے، میں نے نہیں دینا، میں جو کر سکتا تھا وہ کر لیا۔ ایک نوجوان تیار ہوا، نکاح پڑھ دیتا، نکاح تو بعد اللہ دا کرنا ایسا ہویا، سکھاں دی طرفوں بلوے شروع ہو گئے، جگہ جگہ مسلمانوں تھے۔ تو شاہ صاحب نے فیصلہ فرمایا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ جہاں مسلمانوں پر سکھوں کا بلوہ ہوگا، سید احمد بریلوی وہاں جا کر مسلمانوں کی مدد کرے گا، ہم سرپرستی کریں گے، اسی مسلمانوں کا ساتھ دواں۔ مسلمانوں کی طرفوں لڑائی شروع کرتی، تلواراں دا استعمال شروع کیتا، بندوقاں دا استعمال شروع کیتا۔ سن 1826 تو لے کے سن 1831 تک 5 سال مار کے جاری رہے۔
او دا رزلٹ نکلیا کہ مسلمانوں دے نال شاہ صاحب دے نال مسلمانوں دیاں بڑی تعداد شامل ہونی شروع ہو گئی. یہ تو بہت اچھا کام ہے. سانو جدو تحفظ ہی کوئی نہیں دے رہا تو اس وقت کم از کم سکھاں دے مقابلے تو ساڈے کول شاہ صاحب ہیں نے جتھے کتے کوئی مسئلہ بنتا شاہ صاحب تشریف لے آتے ہیں. ایک منظم تنظیم مسلح تلواراں نال اسلحہ نال بندوقاں نال مسلح تنظیم بن گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جگہ دے اتے ہندوان سکھاں نے مسلمانوں تے ظلم کیتا اور عورتوں دی بڑی بے غروری کی. شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو پہنچو اتھے میں بھی آ رہی. او عورت بھی اس گروپ دے وچ شامل سی او جنہیں توبہ کی سی. ہن اس عورت دے ہتھاں تے چھالے کپڑے مٹی نال اٹے ہوئے. مجاہدین دی حالت کی ہوندی ہے؟ نہ روٹی ٹائم تے نہ سونا ٹائم تے ایک بندے نو سوال سجیا انہاں وچوں جڑا او پہلی ساری زندگی تو واقف سی. کہن لگیا ماں جی ایک زندگی سی جدو دیہڑی چ کئی لباس تسی تبدیل کر دیا سی تے بڑے ناز و نعم دے اندر زندگی گزاری تے اے ہن مجاہدین دے گھوڑیاں واسطے تسی چنیاں دی دال کٹ رہی ہو بیٹھی تے ہاتھ تے چھالے پے نے. ہن دی زندگی تے اس زندگی دے وچ کی فرق سمجھے؟ او دا جواب بھی کتاباں میں موجود ہے. کہنے لگی وہ زندگی میری دنیا کی زندگی تھی انتہائی بے غیرتی کی زندگی. موج بہت تھی پیسہ بہت سی. کہنا نا بھی پیسہ تو کنجراں کول بھی ہوندا ہے پیسے دی کڑی گل ہے. پیسہ بہت سی لیکن میرے وچ کچھ نہیں سی. ہن میں اس مقام تے ہاں کہ مینوں اتنا محسوس ہوندا ہے کہ اگر میرے ایمان دا ایک قطرہ جدا کر کے کسی پہاڑ تے رکھ دیتا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ہن میں اس مقام پہ اللہ اکبر. شاہ صاحب اسی طرح مارکیاں چ حصہ لیندے لیندے پتہ لگیا بھی اے ہری پور ہزارہ ایبٹ آباد مانسیرے دا علاقہ بالا کوٹ اس علاقے چ سکھاں نے بڑا ظلم کیتا مسلمانوں تے. شاہ صاحب نے کہا سی پہنچ دیں. پہنچ گئے. ایتھے آ کے مسلمانوں نے انہوں نے بڑا تعاون کیتا. انہوں نے ایتھے اپنا نظام حکومت قائم کر دیتا نظام خلافت کے نام پہ کہ ساری حکومت ہے اسی ہن فیصلے کریں گے عدالتاں لگن گیاں عشر وصول کیتا جائے گا زکوٰۃ وصول کیتی جائے گی سارا سسٹم دین دے مطابق ہوئے گا. جس ویلے مسلمانوں کو زکوٰۃ وصول ہونی شروع ہوئی مسلمانوں کے ارادے بدل گئے. انہوں نے لو نواں ہی کام ویکھ لیا بھائی آ کے کہتے ہیں اینا آ رقبہ تہاڈا انیاں زمیناں آ پیسہ کڈو اننے پیسے زکوٰۃ دے. یہ بل جبر شروع ہو گئی زکوٰۃ. ہن پیسے جدوں زکوٰۃ دے مسلمانوں کو دینے پے زاویے بدلنے شروع ہو گئے. قدرت دا کرنا سکھاں نال جس ویلے پھر ایتھے کو گڑبڑ ہوئی تے لاہور چوں شیر سنگھ اس ویلے کوئی سکھ سی انہیں اتھوں پورے دستے پروانہ کیتے اتھے دے سکھاں دی مدد واسطے. تے شاہ صاحب اپنے لاؤ لشکر لے کے میدان چاہ گئے. شاہ صاحب نے اپنی فوج نو 3 حصے تقسیم کیتا. ایک دے ذمہ دار شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, دوسرے دے ذمہ دار مولانا جمیل صاحب, تیسرے گروپ دے ذمہ دار شاہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ خود. جس ویلے فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں تے او مسلمان جڑے زکوٰۃ تو کنی قطراندے سن. ایک دوسرا ایتھے ایک مسئلہ بنیا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ اے دینی سسٹم سی انہوں نے ایتھے آ کے جنیاں بھی رسومات سی ٹردے نال انہاں دی مخالفت شروع کر دی.
ڈنکے دی چوٹ خدا دی توحید سمجھانی شروع کرتی. اے علاقہ ادھا دا ہے نہیں سی. انہوں نے کہا اے کدوں آ گئے نے وہابی, اے تا وہابی نے وہابی. تے اے جدوں پھر سکھاں دی تے مسلماناں دی سامنے دو بدو مجاہدین دا سلسلہ ہویا تے جڑے اے بالا کوٹ دے مانسیرے دے مسلمان سی, اے دو چیزاں تو نالا, ایک تا رسومات تے تنقید برداشت نہیں, دوسری بالجبر زکوٰۃ برداشت نہیں. انہوں نے پھر آپ جا کے مخبری کر کے دسیا بھی ایتھے بھی وہ بیٹھے, ایتھے بھی بیٹھے نے, ایتھے بھی بیٹھے نے. سکھاں نے تینوں جگہ دے اتے گھیرا پا کے انہاں مسلمان شہید کر دیا. وہ ایتھے دے مسلمانوں واسطے دلی تو چل کے آئے تے ایتھے دے مسلمانوں نے کی کیتا. اے مسلمانوں دی ایک تاریخ بھی ہے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا کردار بھی ہے. تے اج بالا کوٹ دے اندر انہاں حضرات دیاں قبراں موجود ہیں. تے بالا کوٹ دے اندر اگر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دا اے مارکا نہ ہوندا, انہاں دیاں قبور ایتھے نہ ہوندیاں, تے شاید دنیا دے وچ بالا کوٹ دا نام دسیاں بھی کسی نوں پتہ نہ ہوتا. کئی جگہ شخصیات دے نال مشہور ہوندیاں نے, انہاں نوں کوئی نہیں جاندا. دیوبند دا قصبہ ایک چھوٹا جا پنڈ ہے, وہ دی کوئی ایڈی ویلیو نہیں سی, کوئی وہ دی پوچھ دس نہیں سی. اوتھے دارالعلوم دیوبند بنیا تے پوری دنیا چ ایک لفظ دیوبند چل رہا ہے. کسی نوں چنگا لگے یا ماڑا لگے, لفظ ضرور چل رہا ہے, پوری دنیا تے چل رہا ہے. اور پھر جڑے کافر حکومتاں انہاں دیاں جڑیاں فرشتاں انہاں دی انٹیلیجنس بنا دیاں, انہاں دی پہلی لین دے وچ دیوبند دا نام ہوندا ہے. وہ کہندے نے تاریخ عالم جڑی لڑی چلی آ رہی ہے, جنہیں کسے زمانے دے وچ بھی کوئی دم خم دکھایا نہ کسے جگہ تے کفر دے خلاف, تے او ایہی لین دے وچ ہوئی. یہی طبقہ ہے. اور ہون بھی یہ کوئی جذباتی گل نہیں کرتے. امریکہ والے نو پوچھ لو کہ تمہیں سب تو زیادہ اعتراض کیتے تھے, کیڑا طبقہ ہے مسلمانوں دا جڑا سب تو بھڑا تمہیں لگتا ہے, کیڑا فرقہ ہے مسلمانوں دا جڑا سب تو بھڑا امریکہ نو لگتا ہے. پوچھ لو امریکہ نو جا کے. روس والوں نو پوچھ لو کہ سب تو بھڑا فرقہ تہاڈے نزدیک کیڑا ہے, وہ کہیں گے دیوبندی. امریکہ نو پوچھ لو, وہ کہیں گے دیوبندی. کرزئی صاحب نو پوچھ لو بھی تیرے نزدیک مسلمانوں کا سب تو بڑا فرقہ کیڑا ہوگا, دیوبندی. کشمیر والوں نو جا کے پوچھ لو جڑی اوتھے دی حکومت ہے کہ سب تو بڑا فرقہ کیڑا, وہ کہے گا جڑا جیش والوں کا جڑا سسٹم ہے, جڑے فرقے نال تعلق رکھتے ہیں, سارے نزدیک وہی سب تو بدتر ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جڑی چنگاری ہے نا, ایک چنگاری ایک دین دی برداشت نہیں ہوندا. وہ چنگاری ایسے طبقے دے دلان دے وچ ہلے بھی موجود ہے, وہ ختم نہیں ہو رہی. وہ دا علاج بہت کیتا جا رہا ہے بے انہوں بھی بھنگ پلا دیتی جائے, باقی سارا کچھ کرو. امریکہ نو کوئی پرواہ نہیں, روس نو کوئی پرواہ نہیں, نمازاں پڑھو, روزے رکھو, اعتکاف کرو, حج کرو, زکات, اور کوئی نہیں. وہ کہندا ہے اے نہ آکھو بے نظام حکومت اسلامی ہونا چاہیے, اے نہ. تے اے دے واسطے دنیا دے اندر جتھے کتھے بھی بر صغیر دے علاقے چو نو نظر آئے گا تے وہ ایسے طبقے دا نظر آئے گا. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, سبحان اللہ. ہری ہے شاخ تمنا تحفظ ختم نبوت واسطے,
سب نے قربانیاں دیتی ہیں ٹھیک، لیکن ایک سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک پاسے کھڑا کر لو تو باقی سارے ایک پاسے کھڑا کرو۔ 14 سال جیل کٹ لینا، منہ نہ کہہ دینا۔ لیاؤ کہڑے عالم دین نے ختم نبوت واسطے 9 سال جیل کٹی ہے، ایک پیش کرو۔ کسی دی 6 مہینے، کسی دی سال ہے، کسی دی 1.5 ہے، کسی دی 2 ہے، انہیں 9 سال جیل کٹی۔ تاریخ ہے، لکھی ہے، رپورٹاں موجود نے، ہسٹری موجود ہے، عدالتی سسٹم دیا رپورٹاں موجود نے۔ اللہ اکبر۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے پر سر میدان جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔